وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم نبوت، جب سارے بولیں گے نا پھر مجھے پتہ چل جائے، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو کیا پریشان ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دس دے چپڑاسیاں دا۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے نعرہ لگائیں ساری امت کے جو اولیاء ہیں ان کی توجہات آپ کی طرف آ جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حضرات سادات کرام اور آستانہ علیہ حضور قبلہ پیر بانو کریم نور اللہ مرکزہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک تمام یاران طریقت اور سٹیج پر آستانہ علیہ اعضا کے جلیل القدر منجے ہوئے مدرسین اور علماء، بالخصوص حضور قبلہ خواجہ عبدالصمد صاحب تشریف فرمائیں، حضور قبلہ خواجہ عاشق صاحب تشریف فرمائیں، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا خواجہ قاسم صاحب تشریف فرمائیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے مربی اور ہمارے مشفق، ہمارے محسن حضور قبلہ خادم شریعت اور رہنمائے طریقت، فقیر ابن فقیر، سخی ابن سخی، لجپال ابن لجپال، کریم ابن کریم، حضور قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مدینہ منورہ سے واپس تشریف لائے ہیں۔ آپ کے تمام رفقا جو آپ کے ساتھ شریک سفر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کی برکت سے آپ کو سب حضرات کو مدینہ منورہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ نہایت مختصر وقت کی گفتگو ہے، اس سے پہلے اتنے جلیل القدر علماء، واعظین، خطباء تشریف فرمائیں، میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، پہلے بھی غالباً کر چکا ہوں کہ اس پاک سرزمین پر فقیر کبھی بھی تقریر کی نیت سے نہ آیا ہے، نہ آتا ہے، نہ آئے گا۔ یہاں تو ہم صرف لنگر شریف کھانے کے لیے آتے ہیں، جو کہ میں کھا چکا ہوں۔ آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ مولوی صاحب مائک پہ آگے تو مغرب تک لے کے جانے، ایسا نہیں ہے۔ میری تقریر کا ٹائم 4 بجے، تو ابھی 2:30 بجے، تو 1.5 گھنٹہ مجھے پہلے دے دیا گیا ہے، تو 4 بجے کے بعد دیکھیں گے کہ تقریر کتنی کریں۔ آپ حضرات بس ایسے اشاش بشاش ہو کر بیٹھے، 2:30 بجے میری گھڑی پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کے سامنے کذب بیانی ہو۔ مدینہ منورہ کے ٹائم ہے تو اس لیے میں اس ٹائم کے مطابق چلتا ہوں۔ ایک بڑی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اس آستانے نے مجھے ایک نئی زندگی بھی دی ہے، اور اس آستانے سے مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ اتنے ظاہری لنگر ہے، وہ تو پر پتہ ہے کہ خواجہ صاحب رجا کے بھیج دیں، ایک اور لنگر ہوتا ہے جن تسی صوفیاء دی زبانی کہتے ہو کہ غیرت دا درس۔ غیرت یہ چونکہ آستانہ ہے ہی غیرت والا، اور کیوں نہ ہو کہ یہاں پر حضرت امیر المجاہدین آ کر آرام بھی کیا کرتے تھے، یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔
ساڑھے گاٹے لگن دی لوڑ نہیں نے جناب. علامہ فرمانے جے تواڈے کول عشق رسول نہیں تے رات کو کھلو کے منگیا. اور منگن دا طریقہ بھی دسیا علامہ اقبال نے. علامہ فرمانے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. بس یا اللہ او جڑا درد تے جڑا سوز صدیق اکبر نو دیتا سی تے نال مولا علی نو دیتا سی او دا کوئی کروڑواں حصہ سانو بھی عطا فرما دے. جس دن وہ مل گیا اس دن سارے مسئلے ہی حل ہو جانے. ہمارے بارے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں اور پھر خصوصی طور پر میرے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پیروں کا ادب نہیں کرتے. میں پہلے وضاحت اپنی دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں گفتگو کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میں ہوش و حواس میں اور بلا جبر و اکراہ, میں کسی نے ٹیکہ نہیں لایا, نہ میں خواجہ صاحب نے نہیں کیا کہ تو اچھے کوئی گل کرنی ہے. میں اس در کا کتا ہوں اور میں کتا ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. آپ یہاں پر نور کے ماحول میں, سفید رنگ میں, نوری رنگ میں, ملائکہ کے رنگ میں تشریف فرما ہے. مختلف آستانوں سے مختلف سنگی بیلی طریقت کے ساتھ وابستہ لوگ یہاں پر تشریف لائیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وسعت ظرفی سے مجرم کی بات کو سنیں گے. جڑی مرضی وڈی تو وڈی عدالت ہوئے, کم از کم مجرم کو کوئی غلط سن دی ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے پیروں کا مخالف ہے, یا اس نے یہ کہہ دیا کہ تو تحریک لبیک کا کارکن ہے جی, دنیا کے پیر اس کی جوتی جیسے نہیں ہو سکتے. پہلے بات کو سمجھنا چاہیے, جب قائل موجود ہو تو قائل سے پوچھنا چاہیے تمہاری اس قول سے منشا کیا ہے, تم چاہتے کیا ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دنیا کے وہ پیر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر, عظمت پر, آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کی ناموس رسالت پر پہرا دیا. توجہ سے سنیے گا, میں کسی جگہ میں پابند نہیں ہوں میں وضاحت دینے کا. میں داتا صاحب کے چشمے کا پانی پی کر زندہ رہ سکتا ہوں, مگر حضور کے مسئلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن میں کان پھاڑ کر یہ گل کر سکتا ہوں, میرے استاد انصاف ہے, میں کان پکڑ کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں. مجھے کوئی شرم نہیں ہے, آپ بات بیان کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو قبول کرنے میں کیا شرم. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دیا اور بات کی, ان کی گلی کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے, حسن رضا اس کا بھی ادب اور احترام ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ضروری اس لیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. انج کرو تے اور مولوی, انج کرو تے اور مولوی, انج کرو تے اور مولوی, انج کرو تے پھر اسلام تے پھر انج کرو آگے تھلے پھر کڑیاں ناچ رہی ہوں گی. ایک کوئی لمحے دے اندر بندہ زاہد ہوتا ہے, اگلے لمحے دے اندر بندہ گناہگار ہوتا ہے, سرکار بڑے ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر لوگ تقریریں مروڑ کے تروڑ کے باتیں کرتے ہیں. جیڑا بندہ حضور پاک لیاؤ جی فتاوی رضویہ شریف کی گل, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حضرت مولا روم نے یہ بات لکھی مثنوی شریف کے اندر, صفحہ نمبر 487 ہے, فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 ہے. فرماتے ہیں کہ کسی نے دیکھا حضرت مجنون رحمت اللہ تعالیٰ نے, اعلیٰ حضرت نے مجنون کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ نے کا ذکر کیا, چونکہ وہ کامل اولیاء میں سے تھے. بس ظاہراً لوگوں نے کہہ دیا جناب یہ کسی فانی عورت سے ان کے دل میں محبت ہے, اگرچہ حقیقتاً آپ کو محبت الہ نصیب تھی اور محبت رسول نصیب تھی. اور ایک روایت کے مطابق حضرت مجنون نے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت بھی کی ہوئی ہے اور صحبت بھی پائی ہوئی ہے. یہ جو لیلا مجنون آپ سنتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے خالی مجنون ہی کیا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت مجنون رحمہ اللہ تعالی, حضرت مولا روم نے مسئلہ بیان کیا کہ کسی نے دیکھا کہ حضرت مجنون کتے کے بوسے لے رہے ہیں, کتے کو چوم رہے ہیں, جی میں محبوب الہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے آپ دلی شریف دے اندر بیٹھے سن تے سامنے دے کتا لنگیا تے آپ اپنی مسند جو اٹھ کے تے خود ہی حالت کو دے والا آپ نے روک کر چھڈ تکڑا شروع ہو گئے. جدوں تک وہ کتا پراں گلی چوں اگے نہیں جا چکیا تے آپ انہوں ویکھ نہیں رہے. تو آپ کے مریدین نے جن میں سید محمد گیسو دراز ہیں, امیر خسرو ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے پوچھا حضور خیر ہوئے آج کتے دے ادب واسطے تسی اتنا کھلو گئے ہو. آپ نے فرمایا تین خالی کتا نظر آ رہے ہیں نا, میرا مسئلہ ہے کہ میں ادھے نال ملدا جلدا کتا 50 سال پہلے پاک پتن شریف جاندہ بے گیا. بات اتنی ہے.
50 سال پہلے اے ورگا اے نال مشابت رکھتا ہے کتا سی، اس کتے دی مشابت اس کتے دے نال ہے جڑا میرے پیر فرید کی گلیاں ٹردا پھردا سی۔ فرمایا میں تو اس کتے دی وجہ تو اس کتے نال پیار کر رہے ہیں۔ تو حضرت مجنون نے جی کتے کے بوسے لیے تو ایک مولوی صاحب قریب سے گزرے، کہنے لگے کتا تو نجس العین ہے، چنی ہے چنا ہے، کتا تو ایسے ہوتا ہے تو ویسے ہوتا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ حضرت مجنون نے فرمایا تن پتہ ہی نہیں میں کی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے، یہ وہ کتا نہیں ہے جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، یہ کتا لیلا کی گلی کا ہے۔ فرمایا اور قاعدہ ہے لِكُلِّ مَنْصُوبٍ إِلَى مَحْبُوبٍ مَحْبُوبٌ، جڑی شے دی نسبت محبوب دے نال ہو جائے وہ شے بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی۔ رب اس مٹی دے بارے فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد، فرمایا محبوب میں مکے دی قسم تانی ارشاد فرماندا کہ دے کعبہ ہے، مینا ہے، مصطفی ہے، عرفات ہے، مقام ابراہیم ہے، دیوار مستجار ہے، رکن عراقی ہے، حجر اسود ہے۔ فرمایا محبوب ہے تے پہلے بھی سن، تے فرمایا میں محبوب شہر مکہ دی قسمت تاں ارشاد فرماندا جدوں تسی صبح اپنے آستانے دا بوہا کھول کے گلیاں وچ ٹردے ہو تے مینوں ٹردے بڑے سوہنے لگدے ہو، تاں میں مکے دی قسمت ارشاد جیڑی شاید نسبت محبوب دے نال ہو جائے وہ شاید محبوب ہو جاندی ہے۔ کہ حضرت مجنون دا واقعہ ذکر کرن تو بعد اگے جڑی گل اعلیٰ حضرت نے کی تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو حال ہے کتے کا کہ کتا گلی سے گزر جائے تو مجنون اس سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا پھر کیا حال ہوگا ان کا جو حضور کے جگر پارے ہیں اور عرش کی آنکھ کے تارے ہیں، جن کا نام امام حسین ہے۔ فرمایا پھر حضور نے یہاں پر ایک بات فرمائی، فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین ست من الاسباط۔ فرمایا حسین میرا، میں حسین کا، اللہ اس سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرے۔ اور فرمایا حسین تو نسل نبوت کی اصل ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت ایک بات کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو رسول پاک نے امام حسین کا نام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ امام حسین کا نام لیا۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ 1 مرتبہ نام لے لیتے، باقی جتنی مرتبہ امام حسین کا ذکر آیا تو ضمیر ادھر لٹا دیتے، ضمیر کا مرجع امام حسین ہوتا۔ فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ حسین کا نام لے کر بار بار لذت حاصل کی جائے۔ تو جڑی شاید نسبت محبوب دے نال ہو جائے وہ شاید بھی محبوب ہو جاندی ہے۔ جڑے پیران نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا انہاں نوں بھی سلام، جڑے پیران دے مریداں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا انہاں مریداں نوں بھی سلام، جڑے پیران دے ڈرائیور پیران نوں تحفظ ناموس رسالت دے دھرنے یا مارچ دے اندر لے کے گئے انہاں نوں بھی سلام، جڑے پیٹرول پمپ تو او پیر پیٹرول پوا کے حضور دی ختم نبوت استقبال کرن واسطے گئے اس پیٹرول پمپ نوں بھی سلام، جڑی تھان تو لنگ کے پیران نے، فقیران نے، مریدان نے، مولویان نے، علماء نے، صوفیاء نے، ملنگاں نے، دیوانیاں نے، جنہاں نے بھی نبی پاک کی عزت اور عظمت کے پیرا دیتا، جڑی مٹی تو لنگ دے گئے اس مٹی نوں بھی اسی کروڑ مرتبہ سلام پیش کر دیں۔ اور باقی مسئلہ رہ گیا جو حضور کی عزت پر نہیں بولتا اس کے لیے، چونکہ ہم نقشبندی ہیں اور نقشبندی بغیرت نہیں ہوتا اور بغیرت نقشبندی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آپ دے والد گرامی قبل از اسلام اجی اسلام قبول نہیں کیتا، انہوں نے کوئی گال ہلکی جی کر چھڑی، صدیق اکبر نے رکھ کے چنڈ ماری اپنے پیو دے منہ دے ہوتے فساقا تھا، آپ دا والد زمین تے ڈھہ پیا، بارگاہ رسالت دے اندر شکایت لگ گئی، مقدمہ پیش ہو گیا۔ حضور رب فرماندا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ نہ تے تسی اپنے ماں پیو نوں اف کہنا ہے نہ انہوں نے ڈانٹنا ہے۔ اتنے صدیق اکبر نے چانڈ مار چھٹی، صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، فرمایا درخواست نہیں دائر کی تھی، تسی آپ نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا، آپ نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ کیوں رسید کیا؟ سنو جی ساڈے بزرگاں نے قرآن مجید دی سورہ مجادلہ دے آخری رکوع دی تفسیر دے اندر یہ گلاں لکھیاں، آپ نے حضور کی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور میں چنڈ تاں ماری میرے ہاتھی تلوار نہیں سی، جے تلوار ہوندی میں اپنے پیو دی دوڑ بھی لا کے رکھ چھڑی۔ زور لا کے خیر ہو جے تسی کہندے ہو اسی گل غلط کر رہے تے کھلو کے گل کرو پھر۔
من سب نبیًا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وجہ سے ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ میری وجہ سے نہیں ہے. اور یہ مت سوچنا کہ یہ وہ تحریک ہے جس میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہیں، مسئلہ یہ دیکھو کہ ان کے پیچھے بڑے کتنے کھڑے ہیں. یہی تو وہ تحریک. اور ساتھ ساتھ فرمانے میں جدوں فیض آباد دھرنے کے اندر چاروں طرف وہ شہل آنا شروع ہو گئے، لوگوں نے تو بابا جی کو لنگڑا تک کہہ دیا، لوگوں نے یہ کہہ دیا جناب بابا 17 کروڑ روپیہ لے کے اٹھیا. کسی نے کی کیا، کسی نے کہا فلاں کی ایجنسی، فلاں ایجنسی کے کہنے پر بابا میدان میں آیا. بابا جی فرمانے جدوں چاروں طرف حملہ شروع ہو گیا تو میں بس ایک باری ہاتھ چک کے انج کیا، 11ویں والے پیرو، بغداد والے پیرو، ہن آؤ نا جی، ہن تہاڈے نانا جان دی عزت دا مسئلہ ہے. فرمانے نے کہن دی دیر سی کہ بغداد والے کہن لگے خادم رضوی پریشان ہون دی لوڑ نہیں، مالک تگڑے ہون تے کن کدی بھی نہیں لگن دیندے. بولیے بولیے، پرچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، بالکل نہیں ہوگا. خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تسی میں نہیں بولو گے، آپ کسی اور کو میدانی سے لے آئے گا. اور یہ بات بھی ذہن، یہ چونکہ صوفیاء کی بزم ہے، طریقت کی محفل ہے اور اس کا مضمون، اور اس آستانے پر ویسے بھی ہم اس لیے روٹی کھانے آتے ہیں کہ صحابہ کی عزت پر بھی یہی آستانہ بولا ہے، اہل بیت کی عزت پر یہی آستانہ بولا ہے کہ بولنے سے صرف ایک 2 لمحے ہونے، اس کے بعد وقت لنگ جاتا ہے. بعد ہی جڑا مرضی جو کہے، وقت گزرنے پر پتہ چلتا ہے جدوں اوکھا ویلا سی ادوں کسی دا لیٹر پیڈ نہیں چلیا، ادوں لیٹر پیڈ چلیا تے بارو شریف دا چلیا. اور قیامت کا دن لد تولی جائے گی جناب، لداں تولیاں جان گے نامہ اعمال کے اندر انہاں گھوڑے دیاں جڑے گھوڑے میدان جہاد کے اندر گئے تے جدوں لد تولی جائے گی تے خواجہ صاحب دا لیٹر پیڈ نہیں تولیا جائے گا. اکھیاں کھول کے، اکھیاں میٹ کے کمبڑ نالوں اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، چلیو لبیک والے نال ٹور کے مریا جائے. ساڑھے بارے چلے بیدن پیلے کے خلاف ہوسی تے اے بارو شریف دا کوئی بھی اے دیکھتے میں صاحبزادگان ہوئے، اے تو بارو شریف میں منڈے مل دیں تو میں نو جو کے مل دیں، میرا دل کر دے خدا دی قسم میں ہی نہ دے پیر چوما اے اس فقیر کو رہن دیں جڑا فقیر غیرت مند ہے. امام حسین کو کیا چیز لے کر گئی؟ سارے میں وڈا آستانہ امام حسین نصیب آستانہ آلیا مسجد نبوی شریف، آستانہ آلیا مسجد نبوی شریف. اور بلکہ جب آپ امام الانبیاء نے عصر کی نماز پڑھائی تو امام حسین کی عمر 6 سال تھی، تو نماز امام الانبیاء عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں حضور گئے تو امام حسین بھاگتے بھاگتے دوڑتے ہوئے حضور کی مبارک پشت پر تشریف لے آئے اور صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور بلکہ صحابہ تو حیران ہوئے، جبریل بھی اور آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا. رسول اللہ کے کندھوں پر امام حسین آ گئے. آگے سے امام حسین نے جواب دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں اگر یہاں پر سواری کر رہا ہوں تو کچھ سالوں کے بعد کربلا میں سجدہ بھی ایسا کروں گا کہ قیامت کا کوئی ایسا سجدہ بھی نہیں کر سکے. پوچھا گیا جی تسی کیوں آئے ہو؟ امام حسین سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم کیوں آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے خواب دیکھا تھا. فرمایا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا امام حضرت صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا، فرمایا سارا خواب نہیں بتاؤں گا، آدھا خواب بتاؤں گا، بس مجھے رسول اللہ خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا حسین آپ کو کربلا جانا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا اور میرے بچے بھی ساتھ جائیں گے. اس لیے بڑا اوکھا ویلا نے جی، میں نے نہیں پتا کہ میں لیا تو تقریر کر کے رات میں شاہ تو بعد گجرات پہنچنا یا نہیں پہنچنا. بڑا اوکھا ویلا نے یہ وہ ویلا آ گیا جس کے حضور دی عزت کے مسئلے سے اختلاف ہو گیا، جبکہ رسول پاک نے فرمایا تھا میری عزت کے مسئلے کبھی 2 بکریاں بھی اختلاف نہیں کریں، 2 بکریاں بھی اختلاف نہیں کریں گیا. اسی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مر جانا ہے. کون پیچھے آندا ہے؟ دیکھو جتنی بارشیں ہوئی ہیں قبرستان کی حالت کی ہو چکی ہے. خیر قبرستان کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، بلوچستان کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ تو لاشیں تو نہیں تیر رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو مچھلیاں تیر رہی ہیں. وہ ان کو مچھلیاں سمجھتے ہیں، لاشوں کو
تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اب فیصلہ آپ پر ہے۔ اے لکیر کھنچ گیا بابا، استاد خادم صاحب کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے وہ خادم صاحب کا دشمن نہیں ہے، وہ خادم صاحب کے مشن کے ساتھ اس کو دشمنی ہے۔ بابا لکیر کھینچ کر گیا ہے، اور وہ لکیر یہ ہے کہ یہی تو امتحان ہے تنویر کے، کس نے کس کو خوش کرنا، کس نے کس کو خوش کرنا۔ غازی تنویر صاحب کی خواب میں حضور تشریف لائے، اور غازی صاحب نے پوچھا، غازی تنویر جو کہ ابھی بھی جیل میں ہے، اور وہ چھرے مارے انہوں نے قادیانی کو، اور وہاں پر جب لوگوں نے پکڑا تو انہوں نے پوچھا جی چھرے کیوں مارے؟ آپ نے فرمایا میں تو صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ علم الدین جو چھری چھوڑ کر گیا کہیں کھنڈی تو نہیں ہوگی، وہ تیز ہے یا نہیں ہے۔ تو خواب میں حضور تشریف لے آئے تو حضرت غازی تنویر پوچھنے لگے، حضور بتائیں لبیک والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں تو لبیک والوں سے بڑا ہی خوش ہوں، میں تو بڑا ہی خوش ہوں۔ اور یہ تو ہم تو جناب یہ اس گلی کے کتوں کے لوگ کریں، پیران دے غلام اسی، میں خود مرید ہوں جناب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو پہلے میرا پیر بھی تو آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے اس مبارک آستانے پر کھڑا ہو کر میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں، علماء کے کلام کو سمجھا جاتا ہے، نہ میں مولوی نہ میں خطیب میں نکا جائے کارکنہ۔ میرے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو پیر حضور کی عزت پر بات نہیں کرتا وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے والوں وڈا پیر پیر مہر علی شاہ، لوگوں نے آ کر کہا حضور اندر بیٹھو نظرانے مل رہے ہیں، تانوں کی لوڑے میدان نے چاند دی، اسی بڑے بڑے مخلص دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا تانوں دے بھی نہیں پتہ اخلاق زمانہ کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے بال ویسے ہی سفید ہو گئے، ان کے بال ویسے ہی سفید ہو گئے؟ آپ کو تو یہ ہنس کر ملتے ہیں نا، آپ ان کو جیسے مرشد کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ہنس کر مل لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا کریں جب یہ رات کو گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو کتنی کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے باتیں سننے کی؟ گاڑیاں آ رہی ہیں، نظرانے مل رہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کو انہوں نے کہا حضور چھڈو جی میدان دے اندر، کوئی کام میں جڑا تسی کرنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا میرے نانا جان دی عزت تے حرف آ جائے تے میں فقیری کرتا رہا، فرمایا ایسی فقیری دے ہوتے میں لعنت بھیج رہا ہوں۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے پیر مہر علی شاہ صاحب؟ فرمایا میں ایسی فقیری پر لعنت بھیجتا ہوں کہ حضور کی عزت پر بندہ بول نہ سکے۔ انہوں نے کہا حضور آپ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ فرمایا چھوڑ جائیں، ایک بار نہیں 100 بار چھوڑ جائیں۔ فرمایا میرے نانا جان نے خواب میں آ کر مجھے فرمایا ہے، فرمایا جڑا بندہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے وہ دی کانڈ مگر نبی پاک دی مدد کھلوتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتانا جی پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں اور پیر نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ دسو جی۔ آج کی تو پیر ہے جناب، پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں کتنے پیر تھے؟ لے آؤ حضرہ 11 پیروں کا نام لے دو جنہاں دا نام ہوئے آج، جنہاں یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے۔ اور وہ پیر مرادن جی جو ملتان میں شاہ محمود قریشی، ساڑھی تقریر تو پیر مرادن جنہوں نے کوڑے بھی کٹے، جنہوں کوڑا کٹ کے فارغ ہو گئے تھے، اب وہ ربیع الاول آ گیا، کہنے لگے ہم تو سنی ہیں۔ محرم کے اندر کالے بن گئے اور ربیع الاول کے اندر سنی بن گئے، اور پھر جب ان کے پاس حکومت تھی، وزیر خارجہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں گولیاں ماری جا رہی تھی۔ اس وقت انہیں نہیں کیا جناب یہ لبیک والے صحیح کر رہے ہیں، خود کل عدم ہونے کی طرف جا رہے ہیں نا۔ 14 ملکہ نے کمیٹی پائی تو وچوں پی ٹی آئی نکل گئی، 34 ملکہ نے کمیٹی پائی تو وچوں پی ٹی آئی نکل کے آئی۔ حیران ہوں میں اس بات پر کہ ابھی تک ہمارے اداروں کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، ساڈا ایک جرم بھی نہیں سی، سانو پھر بھی کل عدم قرار کہہ چھڈیا تے انہاں دے لکھاں جرم ہیں۔ 34 ملکہ نے نہ لے کے کہہ چھڈیا، ساڈے کولوں انہاں نے فنڈ لیا۔ لکھاں سلام انہاں اس مرد درویش کولو جہدے کولوں پوچھا گیا آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے، آپ فیض آباد کس کے کہنے پر آئے ہیں، آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ساڈے بابے نے ہنس کے کیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ یہ امت حضور کی
زندہ باد زندہ زورنا زندہ باد کو اے پرسوں فیصل آباد و قادیانی مریا نے جناب 4 دن اندر رہا واش روم کے اندر وڈا بھی ٹٹی خانے دے اندر مریا تے نکا بھی ٹٹی خانے دے اندر مریا تے 4 دن کے بعد جسم بھی تبدیل ہو چکا تھا کیڑے پڑ چکے تھے زندہ باد کی ضرب اتنے زور نہ لاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے توجہ دنیا کو پتہ چلے صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہو تب بھی آستانہ علیہ بارو شریف میدان میں ہے اہل بیت کی عزت کا مسئلہ آئے تب بھی آستانہ علیہ بارو شریف میدان میں ہے فکر مجدد کی بات آئے تب بھی آستانہ علیہ بارو شریف سر فہرست نظر آتا ہے حضور کی عزت کا مسئلہ آئے تب بھی آستانہ علیہ بارو شریف کے سجادہ نشین صاحبزادگان میدان عمل میں ہے اور حضور کے دشمنوں کا مسئلہ آئے اور ان کو ببانگے توہل جواب دینے کے لیے تب بھی یہ مبارک آستانہ میدان عمل میں رہا ہے رہتا ہے اور قیامت تک رہے گا تاجدار ختم نبوت اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو وظائف بھی کرتے ہیں دروس بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات عرض کروں حضرت مجدد پاک نے فرمایا جڑا بندہ دن رات کے اندر ہزاروں مرتبہ درود پڑھتا ہے مکتوبہ شریف میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا میں مکتوبہ شریف ساتھ نہیں لا سکا جہاں پر موجود ہے لائبریری میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مجدد پاک نے فرمایا جیڑا بندہ درود شریف پڑھتا ہے اور ساتھ ہی حضور کے دشمنوں کے لیے نرم رویہ بھی رکھتا ہے فرمایا اللہ اس کا درود اس کے منہ پر مار دے فرمایا اللہ کو اس کے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور علامہ اقبال نے کی کہ علامہ اقبال قادری علامہ فرماتے ہیں آؤں تے ٹچ ٹچتا دور ہے جی ٹوڑ دیاں درود بہنیاں درود لیٹ دیاں درود اتنا درود چلتے پھرتے بابا جی کو ایک بندہ ہے جو استاد خادم صاحب کو یہ طریقت کی بات اور اہل طریقت سمجھیں گے انہیں کیا استاد صاحب نے فرمایا یار انجن ہو کے کیوں ٹوٹ رہے انہیں کیا حضور جوڑے بڑا درد ہوتا ہے آپ نے فرمایا میرا دل کے اندر تو ٹوڑ دیاں پھڑ دیاں تو چل دیاں پھر دیاں بغیر توجہ تو حضور تے درود پڑھ دیاں تاں تینوں بیماری لگی ان کا جی درود کیسے پڑھنا چاہیے فرمایا ایک باری پڑھ لو گن کے مگر دو زانو ہو کے بیٹھ کے ایک باری پڑھ کیونکہ درود کا مطلب ہوتا ہے دستک دستک ہے درود کا مطلب ہے دستک کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک مرتبہ دستک دیتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے کوئی ساری رات پڑھتے رہتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا تینوں دستک دینے دا بھال ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے منع کیا چلتے پھرتے درود نہیں پڑھنا چاہیے یہ میں نقشبندیوں کی بات کروں باقی 3 سلسلے سلام سب کو ہے مگر لکھا سلام مجدد پاک نو فرمایا باقی سلسلوں کی جہاں پر جا کر انتہا ہوتی ہے فرمایا یہ فرق ہے نقشبندی سلسلے میں اور باقی سلسلوں میں فرمایا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو منتہا ہے جہاں یہ اس کی انتہا ہوتی ہے نا جہاں یہ ختم ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے فرمایا دوسری بات یہ ہے فرمایا دوسرے سلسلے جہاں پر جا کر درجہ کمال کو پہنچتے ہیں وہاں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پہلا قدم رکھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے فرمایا باقی رہتے ہیں مراقبے میں اور یہ ہے مشاہدے والے مراقبہ اور ہے مشاہدہ اور ہے حضور نے جب بھی صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا ابو بکر نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی تھی وہ ان کو میں نے ساری نعمتیں تیرے سینے میں داخل فرما دی اور مجدد پاک نے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آمی گردت وجود عشق می گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند در تا نداری از محمد رنگو بو از درود خود میالا نام ہو علامہ فرماتے ہیں پڑھتا تو درود ہے کہ دل دے اندر حضور دے دشمنہ واسطے نرم رویہ رکھتا ہے فرمایا انج دا درود پڑھ کے حضور دے نام دی بے ادبی نہ کرے آتا ہے فرمایا ایک واری پڑھو بس ایک واری پڑھو قبول ہو جائے صدیق اکبر نے چانڈ ماری صدیق اکبر نے چانڈ مار چھٹی دینا ان کا جی کیوں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں تھی تلوار ہوتی تو میں گردن بھی اتار کر رہا یہ ہے نا محبت رسول آپ کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں تو علامہ فرماتا ہے میں نہیں مانتا علامہ فرماتا ہے میں اس کو عاشق رسول اقبال کہتا ہے فرمایا میں ان عاشق مندہ جڑا حضور نال انج پیار کرتا ہے جو صدیق اکبر نے کیتا ہے مولا علی نے کیتا ہے سبحان اللہ اتنی سی بات ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہمیں خواب میں بھی بے ادبی نہیں کرنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں بے ادبی کیا ہوتی ہے تو ویسے ہی اتنا بھی دل چھوٹا نہیں رکھنا چاہیے علامہ فرماتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اور جہاں تک مسئلہ رہا ادب کا
لو جناب آج کہا جاتا ہے صحابہ اور اہل بیت جدا جدا ہیں، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا. 36 انچ سینہ چوڑا ہے جناب حضرت فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیے ذرا. میری تقریر کے اختتامی آپ نے واقعی سمجھ لیا کہ مولوی صاحب 2.5 گھنٹے تقریر کرنی ہے، تقریر ختم ہونے لگی. 36 انچ اہل عرفان نے یہ بات کہی جن کی باطن کی آنکھیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور اور ہوتا ہے. بابا جی فرماتے ہیں جڑا اکھیاں دا انا ہونا ہے نا انہوں بندہ سمجھا سکتا ہے، جڑا عقل دا انا ہوئے انہوں کون سمجھا. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ نور اللہ کسی کسی کو نصیب دیتا ہے. 36 انچ چوڑا سینہ حضرت فاروق اعظم کا، اور جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا فاروق اعظم کی ہتھیلی ہے، جتنا آپ کی ہتھیلی ہے اتنا فاروق اعظم کا انگوٹھا ہے. اور صرف ایسے چل رہے ہوتے تھے، یوں لگتا تھا دنیا زمین پر بیٹھی ہوئی، آپ چل رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ آپ کھڑے ہیں اور وہ زمین پر بیٹھا ہے. اتنا اونچا قد مبارک ہے آپ کا. اور اعلیٰ حضرت آپ کے بارے میں تو کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. اور فاروق اعظم حضور کے سامنے تو ایسے بیٹھتے تھے نا جی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جی، ایسے بیٹھتے تھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. آج ربیع الاول آنے لگا جی، اے لو جی شرک ہو گیا. میں کہا خدا دا واسطہ ہی تھوڑی جی سپیڈ نو ذرا گھٹا چھڑ، نکیاں نکیاں گلاں تے شرک دے فتوے دے رہے ہیں. ساڈے کول بھی ایک فتویٰ ہے، کہنے لگے آپ بھی دیں. میں نے کہا امام احمد رضا کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اے فتویٰ ہے. اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک مولوی آگے انہوں نے بحث شروع کر لی. آپ نے فرمایا وہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تسی کہندے مدینہ افضل ہے، میں کہنا مکہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کی دلیل ہے تیرے کول؟ انہوں نے کہا مکے چ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، تے مدینہ چ پڑھو تو 50,000 نماز دا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات کو بڑھاؤ نا ورنہ میں بات کو کھینچ کر حضور کی طرف لے جاؤں گا. میں گال خیر کھینچ کے حضور وال لے جانی. انہوں نے کیا کیویں؟ فرمایا تینوں پتہ ہے 1,00,000 نماز دا مکے ثواب کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں پتا کیوں ہے. فرمایا مکے چ 1,00,000 نماز دا ثواب اللہ نے تاں رکھیا کہ اتھے حضور پیدا ہوئے. دیوانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، کیوں بات بڑھائی. میں گلہ لمیہ نہ کر، میں کھنچ کے حضور وال لے جانا. یا اللہ حضرت نے یہ بات لکھی ہے جی. فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہوئے، جیسے یہاں ممبر آپ نے رکھا ہوا ہے، خطیب آتا ہے اونچا بیٹھتا ہے. حضرت فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہوئے اور مسجد کے شروع سے امام حسن مصطفیٰ آگے، حسنین کریمین آگے، اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فاروق اعظم آپ جانتے ہیں کہ یہ ممبر ہمارے نانا جان کا ہے. فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا جی 8 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. 10 سال سے کم عمر تھی حسنین کریمین کی جب حضور کا وصال ہو گیا. فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا میں 27 لاکھ یا 25 لاکھ یا 37 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتا ہوں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم ممبر سے اتر آئے اور حضور کے سامنے فاروق اعظم کیسے بیٹھتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 92 اور 93 ہے. مولوی پڑھے نال نہ پڑھنا، عشق دی اکھ نال پڑھنا، تانوں سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو سرکار کی بارگاہ میں انداز تعظیم کیا ہوتا. ہم تو اپنے مرشد کو آپ 1500 سال کے بعد خواجہ صاحب کو یوں کر کے ملتے ہیں، یوں کر کے. اور خواجہ صاحب کے بچے آ جائیں، نواسے آ جائیں، پوتے آ جائیں، دوترے آ جائیں، آپ ان کو عیسائی کہہ کے ایسے ملتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میرے مرشد کی یہ تصویر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 1500 سال بعد تسی اپنے پیر نال اتنی محبت کر دے ہو. تے یار غار نے تے پھر فاروق اعظم نے تے مولا علی نے تے عثمان غنی نے اپنے پیر نال کوئی گھٹ محبت کیتی ہونی ہے، گھٹ محبت کیتی ہونی ہے. ایسے فاروق اعظم یہ انداز دنیا میں کسی اور کے. اس لیے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیز، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جڑی شے بھی میں دیتی چن کے دیتی ہے. اے تسی جاندے ہو ریڑی تے انور لٹور لگے ہوندے 50 کلو تے تسی انہوں کہندے ہو پیسے تیری مرضی دے سودا میری مرضی دا. وہ کہندا کیوں؟ تسی کہندے اج پرونے نے آنے، اج مرشد نے آنے تے میں دانے چک چک کے لے کے جانے. تسی ایک دانے نو ادھر تکا دیندے ہو، دوسرا ادھر جاندا ہے. وہ کہندا یار تو میرا سودا خراب کر رہے ہیں. تسی انہوں کہندے میں تینوں کیا نہیں سی پیسے تیری مرضی دے تے سودا ساڈی مرضی دا. وہ کہندا ہاں گل تے انج ہی ہے نا جی. تو پھر تسی چن دے ہو چیزاں اپنی دھی واسطے، اپنے بچے واسطے چن کے لے کے آندے ہو. حضور فرمانے ہیں اللہ نے میں فرمایا میں نے صحابہ دیتے تے چن کے دیتے. کی منظر ہوئے گا؟ لکھاں کروڑاں روحاں رب ذوالجلال دے سامنے، دل سامنے.
کہ اللہ تعالیٰ نے روح چک کے فرمائی ہوئے گی، فرمایا محبوب ہے ابو بکر دی روح ہے تیرے واسطے، عمر دی روح تیرے واسطے، عثمان دی روح تیرے واسطے، علی دی روح تیرے واسطے، طلحہ دی روح تیرے واسطے، سعید دی روح تیرے واسطے، امیر معاویہ دی روح تیرے واسطے، خالد بن ولید دی روح تیرے واسطے، اے ابو حنیفہ دی روح تیرے واسطے، داتا صاحب دی روح تیرے واسطے، اے پیر بارو کریم دی روح تیرے واسطے، سواق شریف والے دی روح تیرے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواق شریف، آستانہ عالیہ پیر سواق شریف، حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگاہ، حضور قبلہ خواجہ پیر محمد احمد حسن صاحب سواگی، آستانہ عالیہ پیر سواق شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز۔ ماشاءاللہ، سارے احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، منصب نبیًا۔ حضور مرشد کریم تشریف لے آئے جی، بات ختم۔ صدیوں بعد آپ اپنے مرشد کریم کا ادب یوں کرتے ہو، گھٹنوں پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اور اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ جلدی جلدی چوم بھی لیتے ہیں، بھلے دربان دو چار دھکے بھی دے دے، خادم دھکے بھی دے دے، کپڑے بھی پاٹ چھڑو، پیچھے ہو، اتنی دیری تسی اپنا کام کاج چھڑ دے ہو، کیونکہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ کے تچمیا جاندہ نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی حضور کی بز میں تشریف لائے تو دیکھا رش بڑا تھا، جہاں جگہ ملی ادھر ہی بیٹھ کے، سرکار کی نظر پڑ گئی تو حضور نے اپنے فلف رداہ، حضور نے اپنی چادر جس میں وہی نازل ہوتی تھی، حضور نے اس کو لپیٹا، وَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ، اور مجلس سے ہی اپنے غلام جریر بن عبداللہ البجلی کی طرف چادر کو یوں فرمایا یہ چادر پکڑو۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نے چادر کو پکڑا، حضور نے فرمایا اس کو بچھاؤ اور وجلس علیہ، اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہابی تو ہے نہیں کہ فوراً بیٹھ جائیں، صحابی ہیں، حضور کا حکم ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھو اس چادر کے اوپر۔ آپ نے چادر کو اپنے سینے سے لگایا، وَيُقَبِّلُهُ، اور آنکھوں سے لگایا اور چومنا شروع کر دیا، وَجَعَلَ يَبْكِي، اور رونا شروع کر دیا، اور عرض کی حضور غلام آپ کی چادر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو نسبتوں کو، اور کتنی چادریں ہوں گی جن پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بیٹھتے ہوں گے، لیٹتے ہوں گے، سوتے ہوں گے، مگر جس چادر کی نسبت حضور پاک کے ساتھ ہو گئی، اس چادر کا جب وہ اتنا احترام کرتے ہیں تو جس کو سرکار نے سامنے بٹھا کر کہا ہو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، صحابہ و اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ حضرت فاروق اعظم اپنے مرشد کریم کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے؟ طریقت میں تحقیق نہیں چلتی، طریقت میں تعظیم چلتی، تحقیق نہیں چلتی، تعظیم چلتی۔ سرکار فاروق اعظم حدیث نمبر 92 اور 93 حدیث بخاری شریف کی، میں مالکوں کی خدمت میں ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مہر تصدیق ثبت فرما دیں گے، اور آپ حضرات کتنے دور سے گرمی کے ماحول میں یہاں پر اپنے زمین کو یہ لے کر آئے تو انشاءاللہ بارو شریف والے لجپال ہیں، سواق شریف والے لجپال ہیں، یہ کوئی نہ کوئی خیرات دے دیں گے، اور ان کے پاس سے جب بھی بندہ آئے نہ مجھا واسطے تعویز منگو، نہ ٹگیاں واسطے تعویز منگو، نہ گاواں واسطے تعویز منگو، انہاں کو جڑی شے ہے وہ منگو، اور انہاں کو وہ شے ہے کہ جڑی شے رب دنیا داروں کو نہیں دیندا، رب اپنے خاص اور خاص بندیاں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ انداز ہے جی فاروق اعظم کا بیٹھنے کا حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے آتے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے اور اس کے بعد اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر رکھ کر حضور کو سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں شرک ہو گیا، میں کہا بڑے پانڈے چاہیدہ مولوی،
تو مردہ کیوں نہیں ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانے یار دے لکھیا تو پیر مہر علی شاہ نلو بڑا مولوی ہے پیر مہر علی شاہ فرما گئے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ہیں ایک نام سجندہ گا رہی ہیں لولو تے ساہا نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ میرے بارے شک کرتا ہے میں نے قبر ہی دیکھ کے کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے اور جب عاشق پہنچیں گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقولو بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے عاشق کہے گا میں کیا کہتا تھا میں تو جو بھی محفل ہوتی تھی چاہے چیلم کی ہوتی تھی یا سیوم کی ہوتی تھی یا عرس کی ہوتی تھی یا شادی کی ہوتی تھی میں تو کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اور میں کیا کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور یہی فاروق اعظم جی حسنین کریمین مسجد میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اتنی بات کہہ دی کہ یہ منبر تو ہمارے نانا جان کا ہے آج مولوی نے اٹھا کے دے اٹھا مولوی کفر کا فتویٰ لگا دے گا بیعت بھی کر دی اس نے مجھے کہہ دیا منبر سے اترو اور فاروق اعظم کو دیکھیں فاروق اعظم اترے اتنا بڑا آپ کا سینہ ہے 36 سینٹ تقریباً آپ کا وجود ہے چوڑائی میں اور اونچا قد ہے ساڑھے بابا جی 11 گز دی پگڑی بندے سے جناب تو فاروق اعظم کا امامہ کتنا بڑا ہو اب فاروق اعظم امامہ اتار رہے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا اور حسنین کریمین کو یوں کر کے حالت رکوع میں عرض کرتے حضور تسی ممبر دی گل کر دے ہو کہ ممبر تواڈے نانا جان دا تے تواڈا ہے فرمایا عمر اے کہندا ہے کہ اے دے سر دے اوتے جڑے وال ہو گئے نا اے بھی جناب دے صدقے دے نال ہو گئے حسین کریمین پوچھو گے فرمایا بس بیٹھئے اسی یہی دیکھنا چاہندے سو کہ تسی اہل بیت دے نال کتنا پیار کر دے ہو پہلے حکمران نہیں سو تے اتنا کر دے سو ہن حکمران بن گئے تے پہلے نالوں زیادہ پیار کر رہے ہیں آج لوگوں کو کرسی ملتی ہے لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں لوگ جا کر کہتے ہیں نہیں اب مذہبی کام نہیں ہم نے کرنے اب تو سیاسی کام ہے نہیں ایسا نہیں ہے جناب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے فرمایا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک حدیث جو ہے وہ کربلا میں لے کر آئی ہے حضور نے فرمایا جس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ بندہ ظالم ہے اس کے باوجود وہ ظالم کا اگر ساتھ دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ہمیں تو پتہ ہے یہ ظالم ہے کون ظالم ہے پھر بھی ہم نے ان کے پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے ہمارے جنازوں پر بھی نہیں آنا ان کے پیچھے چلے جنہوں نے جنازے پر بھی آنا ہے اور حضرت داتا صاحب استاد گرامی نے لکھا ہے امام ابو القاسم القشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر کہ ایک وزیر وہ فقیروں سے محبت کرتا تھا اور خالی حاضری لگوانے کے لیے نہیں آتے کچھ وزیر ہوتے ہیں سیاسی آئے جی تصویر کھینچی اور گئے حاضری نہیں وہ ابو منصور وہ سچا وزیر بھی تھا اور اللہ والوں سے پیار کرنے والا تھا داتا صاحب کے استاد گرامی نے یہ بات لکھی اس کا آخری وقت آیا تو اس نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ فرماتے ہیں اس نے دو بزرگوں کو یہ وصیت کی کہ میں جب قبر میں چلا جاؤں تو آپ نے اس وقت تک میرے سرانے سے نہیں اٹھنا جب تک میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہ دے دوں ان کو اس کو وزیر کو دفنا دیا گیا تو وہ دونوں بزرگ ایک کندھو کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف آ کر ابھی بیٹھے ہی تھے تو حضرت ابو سعید کہنے لگے چلو جی واپس چلیے انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کیا سی جدوں تک سوال جواب نہ ہو جاؤ واپس نہیں جانا فرمایا اسی پہنچے ہی سن اگوں منکر نکیر کہنے لگے اے دے کولوں تے سوال ہی کچھ نہیں کرنا اے تے اللہ دے ولیاں دا ملنگ ہے اینو جان دے پر اے اعلی حضرت فرماتے ہیں نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے آستانہ علیہ بارو شریف کا یہی پیغام ہے جی حضور کی عزت پر بھی پہرا دیں صحابہ کی عظمت پر بھی پہرا دیں اور آل بیت کے سامنے تے چون چاں کرنا ہی اور جتنے نظر آ جائے سید زادہ با صحیح العقیدہ ہو یہ ضروری ہے کہ عقیدہ بھی اصلیوں کا چون چاں نہیں کرنا ورنہ جڑا فیض نے وہ تمہیں لبڑے ہی نہیں بس آل بیت کے سامنے صحابہ کے سامنے اولیاء کے سامنے انہیں سلام پیش کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کی برکت سے یہ شان اہل بیت اور صحابہ کانفرنس جس کا انعقاد حضور خواجہ صاحب نے فرمایا آپ کے مریدین کثرت کے ساتھ تشریف لائے حضور قبلہ مرشد کریم بھی جلوہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان پاکان امت کے صدقے سے اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں تا دم آخر اللہ حق کا ساتھ نصیب فرمائے اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں اپنے پیاروں کا پیار نصیب رکھے مرتے وقت بھی پیار نصیب رکھے اور آخرت میں بھی پیار نصیب رکھے میں بارے دیگر عرض کر رہا ہوں ہم اس پیر کے قطعاً مخالف نہیں ہے جو پیر رسول اللہ کی عزت پر بات کرتا ہے ہم اس کی گلی سے گزرنے والے کتوں کے بھی بادب ہیں اور وفادار بھی ہیں
اور اس کے مریدوں کے ساتھ بھی ہمارا پیار ہے. جو حضور کی عزت پر بات کرے گا ہم اسے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.